السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ آباسی کی ریمیننگ آیات انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں تعاوذ و تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ عبس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا، یہاں پہ کیف کو باریک پڑھنا ہے۔ کلا لما، میم مشددہ غنہ کرنا ہے، لما یقضی، اب قوف پہ قلقلہ کرنا ہے، ما امرہ، ما پہ مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور جب آیت کے اینڈ پہ جو ہے وقف کریں گے تو ہا کی آواز نکلے گی، امرہ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، اب یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد ضا ہے تو اخفا کی صورت میں غنہ کریں گے، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد سین ہے تو حروف اخفا میں سے ہے تو دونوں جگہ پہ غنہ کریں گے اخفا کی صورت میں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا، یہاں پہ جو ہے انا نون مشددہ غنہ کریں گے، الناس قبب، اب با ساکن ہے تو یہاں پہ قلقلہ کریں گے حروف قلقلہ میں سے، قطب الجد میں سے، الناس قببنا الماء، اب میم ہے یہاں پہ اس کو کھینچیں گے 5 الف کے برابر، ماء قبب، ثم شقق، قوف ہے یہاں پہ جو ہے قلقلہ کریں گے اور ثم میم مشددہ غنہ کریں گے، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا، انبتنا نہیں پڑھنا، انبتنا، میم کی آواز آئے گی، کیونکہ نون ساکن کے بعد با ہے، یہاں پہ اقلاب کی صورت میں غنہ کریں گے اور نون کو میم میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، یہ والے ہا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس ہا کو باریک پڑھیں گے، فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، یہاں پہ تنوین کے بعد واو ہے، حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ غنہ کریں گے ادغام کی صورت میں، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، زئی، زا کو سختی سے پڑھیں گے، زیتونا ونخلا، یہاں پہ بھی تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پہ ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ، یہاں پہ بھی الف پہ مد ہے، اس کو کھینچیں گے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً، اب یہاں پہ بھی تنوین کے بعد واو ہے، حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اس پہ بھی الف پہ میں مد ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پہ بھی اسقاط کے بعد بھی یہ مد ہے تو دونوں جگہ ہم اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، اینڈ میں ہا کی آواز آئے گی، من اخیہ، وَأُمِّهِ، یہاں پہ میم مشددہ غنہ کریں گے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، یہاں پہ بھی جو ہے کھڑی زیر ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہاں پہ تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پہ جو حروف یرملون میں سے ہے میم تو ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہاں پہ تنوین کے بعد شین ہے تو حروف اخفا کی صورت میں غنہ کریں گے اور یہاں پہ تنوین کے بعد یا ہے، یہاں پہ حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے، یہاں پہ اخفا کی صورت میں اور یہاں پہ ادغام کی صورت میں، یومئذ اب جھٹکا کیوں دیا کیونکہ الف پر جزم ہے، شأن یغنیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، اب یہاں پہ بھی تنوین کے بعد یا ہے اور یہاں پہ تنوین کے بعد میم ہے، دونوں جگہ پہ حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ
ضاحكة مستبشرة. اب یہاں پہ تنوین کے بعد میم ہے، حروف یرملون میں سے ہے، تو ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے اور با پر قلقلہ کریں گے. ضاحكة مستبشرة ووجوہ. اب یہاں پہ بھی تنوین کے بعد یا ہے، حروف یرملون میں سے ہے، تو ادغام کی صورت میں غنہ کریں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. ترہقها، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ بھی حروف مدہ کی صورت میں اس کو 2 الف کے برابر کھینچیں گے. ترہقها قترہ. اولئک، یہاں پہ لام پہ مد اس کو کھینچیں گے. هم الکفرۃ الفجرہ. هم الکفرۃ الفجرہ.